لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک اور بابرکت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں، ہماری مراد وقار الملت والدین، جامع معقول و منقول، یاسوب العلماء، پیر طریقت، رہبر شریعت، مفتی اعظم پاکستان حضرت قبلہ علامہ مفتی محمد وقار الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا ذکر خیر آج ہم اس مناسبت سے کر رہے ہیں کہ 20 ربیع النور شریف 1413 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ آج بھی ربیع النور شریف کی 20 تاریخ ہے۔ اس 20 تاریخ کو حضرت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آپ بھی بارگاہ وقار ملت میں خراج عقیدت پیش کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ الحمدللہ کر یہ سکتے ہیں کہ آپ ان کے ذکر خیر کو سنیں اور سن کر کے ان کے ذکر خیر کو دوسروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ دوسروں کو بھی وقار الملت والدین کے حالات اور ان کی دینی اور علمی خدمات کے تعلق سے لوگوں کی جانکاری حاصل ہو، لوگوں کو علم حاصل ہو۔ آپ اس پر قدم بڑھا سکتے ہیں۔ آئیے حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد وقار الدین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حالات زندگی، ان کی حیات و خدمات کے تعلق سے کچھ باتیں سننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ حالات زندگی، آپ کے جو بھی افکار ہیں، آپ کے حیات و خدمات ہیں، آپ کے تعلیمی انداز ہے، تمام پر انشاءاللہ بات کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ وقار الملت والدین مفتی محمد وقار الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے عہد کے نابغائے روزگار ہستی کے مالک تھے، یعنی اپنے زمانے کے آپ ایسی شخصیت تھے جو بہت کم ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہوتے، بلکہ الفاظ تعریف اس کے محتاج ہوتے ہیں کہ وہ ان پاک باز لوگوں کی شان میں تحریر کیے جائیں۔ الفاظ خود محتاج ہوتے ہیں کہ یہ میں ان کے شان میں بولا جا سکوں۔ ایسی شخصیات بھی دنیا میں ہوتے ہیں الحمدللہ۔ کامل آرا احتیاج جبہ و دستار نیز، عالم ربانی حضرت قبلہ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد وقار الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت بھی ایسی ہی تھی۔ تحدیث نعمت کے طور پر آپ کے حالات زندگی تحریر کیے جا رہے ہیں تاکہ علماء، طلباء اور اہل علم آپ کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنائیں۔ 1 جنوری 1915 عیسوی مطابق 14 سفر المظفر 1223 ہجری پیلی بھیت ہندوستان میں آپ پیدا ہوئے۔ آپ الحمدللہ 1223 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی، یہ یاد رکھیے گا۔ جنوری عیسوی تاریخ اگر آپ دیکھیں تو عیسوی تاریخ کے تعلق سے تو یہ ہے کہ جنوری کی 1 تاریخ تھی۔ اچھا، جنوری کی 1 تاریخ تھی اور جنوری کی 1 تاریخ 1915 عیسوی مطابق 14 سفر المظفر 1323 ہجری کو آپ کی پیدائش ہوئی۔ پیلی بھیت ہندوستان میں آپ پیدا ہوئے۔ ہندوستان کے اتر پردیش کے صوبے کے ایک مشہور شہر جو پیلی بھیت کے نام سے جانے جاتے ہیں، کثیر علماء اس شہر میں پیدا ہوئے، انہی میں الحمدللہ وقار الملت والدین کی بھی عظیم شخصیت ہے۔ پیلی بھیت میں آپ پیدا ہوئے اور آپ کا نام محمد وقار الدین رکھا گیا۔ آپ کے آبا و اجداد زمیندار تھے اور مشرقی پنجاب سے پیلی بھیت منتقل ہوئے تھے۔ آپ کا خاندان صوم و صلات کا پابند تھا۔ آپ کے والد ماجد کا نام حافظ حمید الدین اور والدہ ماجدہ کا نام امتیاز النساء تھا۔ والد صاحب کے علاوہ آپ کے چچا اور خاندان کے دیگر کئی افراد بھی حافظ قرآن تھے۔ اس لحاظ سے آپ کا خاندان ایک مکمل مذہبی خاندان تھا۔ آپ کی ابتدائی تعلیم کے تعلق سے لکھا ہے کہ اسکول کی ابتدائی تعلیم 4 کلاس تک آپ نے اپنے گاؤں میں ہی حاصل کی۔ دینی تعلیم کا شوق بچپنے سے کیسے وقار الملت والدین کی ذات میں تھا، آپ اس کو سنیے۔ حضرت نے خود اپنے بارے میں لکھا ہے کہ 1928 عیسوی میں ایک مولانا صاحب ہمارے گاؤں میں تقریر کرنے آئے۔ جمعہ کا دن تھا۔ ہمارے والد صاحب کا طریقہ یہ تھا کہ ہمیں ساتھ لے کر مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ وہ جو عالم صاحب آئے تھے، ان عالم کی تقریر نے مجھ پر ایسا اثر کیا کہ گھر آ کر میں نے اپنے والد ماجد سے عرض کیا کہ میں بھی وہی تعلیم حاصل کروں گا جو ان عالم صاحب کے پاس ہے۔ والد ماجد نے فرمایا کہ عربی پڑھنا بہت مشکل ہے، تم نہیں پڑھ سکو گے۔
حضرت فرماتے کہ میرے دونوں بڑے بھائی انگریزی تعلیم حاصل کر رہے تھے اور بریلی شریف ہاسٹل میں قیام تھا جو کہ ایک ہائی اسکول کی عمارت تھی۔ میں نے اپنے والد صاحب سے عرض کیا کہ آپ مجھے چوتھی کلاس کے بعد 5ویں کے لیے بھائیوں کے پاس بریلی بھیج دیجئے۔ اس طرح میں بریلی شریف میں بھائیوں کے پاس چلا گیا اور 5ویں کلاس میں داخلہ لے لیا۔ اس وقت تمام امتحان بورڈ کے زیر انتظام ہوتے تھے۔ جب 5ویں کلاس کا امتحان ہوا تو اللہ کے فضل و کرم سے میں نے ضلع بھر میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی، یعنی پہلا درجہ حاصل کیا پورے ضلع بھر میں۔ اور وقار الملت فرماتے کہ اس کے بدلے مجھے انعام بھی ملا، لیکن میرا دینی تعلیم کا جو شوق تھا نا وہ ابھی بھی کم نہیں ہوا۔ وہ عالم صاحب کی تقریر نے دین کی تعلیم کا جو جذبہ سینے میں پیدا کیا تھا نا وہ ابھی بھی ختم نہیں ہوا۔ اور کہتے ہیں کہ میں نے پھر والد صاحب سے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں وہی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں جو ان عالم صاحب کے پاس ہے۔ چنانچہ والد صاحب سمجھ گئے کہ بچے کا رجحان کس طرف ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ والد صاحب نے مجھے پیلی بھیت میں ہی ایک مدرسہ آستانہ شیریہ میں دینی تعلیم کے لیے داخل کروا دیا۔ اسی محلہ میں حضرت محدث سورتی رحمت اللہ علیہ کا مدرسہ بھی تھا جو مدرسۃ الحدیث کے نام سے قائم تھا۔ کہتے ہیں کہ میری والدہ ماجدہ کے ماموں مولانا عبدالحق صاحب پیلی بھیتی، یہ پیلی بھیت میں قیام پذیر تھے اور اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ بھی تھے۔ اعلی حضرت جب بھی پیلی بھیت تشریف لاتے تو ان کے یہاں ہی قیام فرماتے۔ مدرسہ آستانہ شیریہ میں آپ کے اساتذہ کرام کون تھے، آپ تھوڑا یہ بھی سنیں۔ اس مدرسہ میں حضرت وقار الملت والدین کے اساتذہ میں ایک مولانا حبیب الرحمان تھے جو کہ مولانا وسیع احمد محدث سورتی کے خاص شاگردوں میں سے تھے، اور دوسرے مولانا عبدالحق تھے۔ یہ انتہائی قابل استاد تھے اور اکثر کتابوں کی عبارات آپ کو زبانی یاد تھیں۔ حضرت نے 4 سال اس مدرسے میں تعلیم پائی۔ اس کے بعد آپ کے استاد محترم مولانا حبیب الرحمان نے آپ کو مشورہ دیا کہ اب آپ مزید تعلیم کے لیے بریلی شریف چلے جائیں۔ چنانچہ مولانا حبیب الرحمان نے ہی آپ کو بریلی شریف کے دارالعلوم منظر اسلام میں داخلہ دلوایا۔ الحمدللہ منظر اسلام بریلی شریف میں آپ کے جو اساتذہ کرام تھے وقار الملت کی آپ سنیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ جب اساتذہ اتنے عظمت و شان والے ہیں تو شاگرد کا عالم کیا ہوگا۔ بریلی شریف میں اس وقت صدر مدرس صدر الشریعہ بدر الطریقہ صاحب بہار شریعت وکیل رضا حضرت علامہ امجد علی علیہ رما مصنف بہار شریعت تھے، اور دیگر مدرسین میں محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا احسان الہی منگلوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سردار علی خان جو کہ اعلیٰ حضرت کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور اس وقت جو مدرسے کے محتمم تھے مولانا تقدس میاں صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ غور کیجئے اساتذہ جب اتنے عظمت و شان والے ہوں تو ان سے جو شاگرد بنتے ہیں نا وقار الملت والدین مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی وقار الدین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت جیسے بنتے ہیں۔ حضرت نے خود بیان فرمایا کہ صدر الشریعہ بریلی شریف سے ضلع علی گڑھ کے ایک گاؤں دادو چلے گئے، یعنی منظر اسلام سے علی گڑھ کے ضلع کے ایک گاؤں میں صدر الشریعہ پڑھانے گئے تو وقار الملت فرماتے کہ میں بھی کچھ عرصہ کے بعد مزید تعلیم کے لیے صدر الشریعہ کی خدمت میں دادو حاضر ہو گیا اور مزید 3 سال تک صدر الشریعہ کے پاس تعلیم حاصل کرتا رہا۔ دور حدیث میں میرے ساتھ تعلیم حاصل کرنے والوں میں علامہ عبد المصطفیٰ زری اور مولانا مصطفیٰ علی اور مولانا خلیل صاحب علیہ الرحمہ والرضوان تھے۔ 1938 عیسوی میں وقار الملت فرماتے ہیں کہ آپ نے دورہ حدیث مکمل کیا اور اسی سال آپ کی دستار بندی ہوئی۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مولانا حکیم امجد علی رحمت اللہ علیہ نے آپ کی دستار بندی فرمائی اور سند فراغت بھی عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے وقار الملت والدین کو غیر معمولی طور پر حافظہ عطا کیا تھا، ہر امتحان میں کامیابی حاصل فرماتے۔ حضرت خود فرماتے کہ ہدایہ کا انتہائی مشکل ترین پرچہ تیار کیا گیا تھا، زیادہ تر سوالات زراعت سے متعلق تھے اور تمام سوالات میں اختلاف ائمہ کو بھی تحریر کرنا تھا۔ فرماتے کہ جب میں نے امتحانی کاپی نگران صاحب کو دی تو انہوں نے کچھ دیر اس کے صفحات دیکھے اور پھر یہ کاپی لے کر صدر الشریعہ کے پاس تشریف لے گئے اور کہا کہ اس طالب علم نے نقل کی ہے، بغیر نقل کے اس طرح پرچہ حل کرنا مشکل تھا۔ صدر الشریعہ نے فرمایا کیا آپ نے نقل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ انہوں نے نہیں میں جواب دیا کہ نہیں دیکھا نہیں ہے۔ تو فرمایا پھر اس پر الزام کیوں لگا رہے ہو؟
ہدایہ کے پرچہ میں وقار الملہ فرماتے ہیں کہ مجھے 98 نمبر ملے، اور چیکر جو چیک کرنے والے تھے انہوں نے کہا کہ 2 نمبر میں نے زبردستی کاٹ لیے ہیں۔ غور کیجئے کہ یعنی 100 کے 100 نمبر ہدایہ کے اس پرچے میں جس پرچے کو سخت بنایا گیا تھا اس میں وقار الملت نے حاصل کیا تھا۔ الحمدللہ۔ مسائل فقہ اور دیگر فنون کی کتب میں کئی مرتبہ آپ کا اساتذہ کرام سے بھی اختلاف ہوا۔ مسائل میں فیصلہ کے لیے جب صدر الشریعہ کی طرف رجوع کیا جاتا تو کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کی رائے کی تصدیق ہوئی، یعنی وقار الملہ کی جو رائے تھی اسی کی تصدیق ہوئی۔ الحمدللہ۔ کیمیا بننے کے لیے، کچھ بننے کے لیے، آپ اگر کچھ بننا چاہتے ہیں نا تو اس کے لیے محنت ضروری ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اور یہ کہ آدمی نہیں پائے گا مگر اپنی کوشش۔ آپ کیا کوشش کر رہے ہیں وہ آپ پائیں گے، تو کوشش کرنی چاہیے۔ بیٹھے رہنے سے کچھ نہیں حاصل ہوتا، آدمی کو کوشش کرنا پڑتا، محنت کرنی پڑتی۔ کوئی ایک فیلڈ کی بات نہیں ہے، ہر فیلڈ میں، چاہے روزگار کی ہو، تعلیم کی ہو، کوئی چیز حاصل کرنے کی ہو، جو بھی چیز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، کیونکہ آدمی جو کوشش کرتا ہے اللہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 39 ہے یہ۔ دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں جو بغیر محنت کے ہو جائے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ محنت میں عظمت ہے۔ درس نظامی میں اس بات کی بڑی اہمیت ہے کہ شاگرد کو جو کچھ پڑھنا ہے رات کو اس کا مطالعہ کرنا ہے، اور جب استاد سے سبق پڑھنا ہے، استاد سے سبق پڑھ لیا تو اس کو ساتھیوں کے ساتھ مل کر دہرانا ہوتا ہے۔ اسی طرح استاد محترم کو جو سبق دوسرے دن پڑھانا ہے رات کو اس کا مطالعہ کر کے سونا ہے۔ ایسا کرنا اس لیے ضروری ہے یا ضروری تھا کہ استاد کو ڈر ہوتا ہے کہ طالب علم مجھ سے کوئی ایسا سوال نہ کر ڈالے جس کا میں جواب نہ دے سکوں، اور شاگرد کو کتاب کی عبارت استاد اور ساتھیوں کے سامنے پڑھنا ہوتی تھی، اور ڈر یہ ہوتا ہے کہ کسی قسم کی گرامر کی غلطی نہ ہو جائے، کیونکہ درس نظامی کی تقریباً تمام کتابیں اعراب کے بغیر ہیں۔ حضرت نے خود بیان کیا کہ صدر الشریعہ فرماتے تھے کہ اساتذہ سے پوچھا کرو، آج اگر شرم کرو گے تو پھر کب سیکھو گے؟ اس لیے سب سے زیادہ سوالات وقار الملت فرماتے کہ میں ہی کیا کرتا تھا۔ بعض دوسرے ساتھی جو صدر الشریعہ کے رعب کی وجہ سے سوال کرنے سے گھبراتے تھے وہ بھی مجھے ہی کہتے تھے کہ ہمارا سوال حضرت سے پوچھو، چنانچہ میں پوچھ لیا کرتا تھا۔ ہدایہ آخرین میں بہت زیادہ حجت کیا کرتا تھا، چنانچہ صدر الشریعہ ہدایہ کی شرح فتح القدیر منگوا کر کے میری بات سمجھایا کرتے تھے۔ غور کیجئے، حضرت وقار الملت والدین اکثر پوری رات مطالعہ میں گزار دیتے تھے۔ بخاری شریف پڑھنے کے لیے عینی کا مطالعہ کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا تھا۔ عینی جو شرح بخاری ہے جو کہ 25 جلدوں پر مشتمل ہے، روزانہ بخاری شریف کے 8 صفحات پڑھنے ہوتے تھے، اور بخاری کے ایک صفحہ کی تشریح عینی کے کئی صفحات بن جاتے ہیں، اور یہ طے تھا کہ کل کے سبق کے لیے عینی کا مطالعہ مکمل کر کے سونا ہے۔ فرمایا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ استاد محترم نے کوئی سوال کیا ہو اور اس کا میں نے جواب نہ دیا ہو۔ ہم اسی طرح ہر کتاب کا مطالعہ کر کے سوتے تھے۔ دن کو سبق پڑھ کر نماز ظہر کے بعد ہم سو جایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بہت بڑے مناظر بھی تھے، اور دوران طالب علمی آپ نے ایک مناظرہ کیا، اور فرضی مناظرے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے بھی کرتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ دلائل بھی جمع کیے جا سکے اور آپ کی لیاقت بھی بڑھے۔ اس کے لیے آپ مناظرے کی پریکٹس بھی کرتے تھے۔ حضرت قبلہ مفتی وقار الملت والدین نے تقریباً 10 سال تک عظیم مادر علمی مدرسہ منظر اسلام میں تعلیم حاصل کی، اور اسی دارالعلوم سے آپ نے تشنگان علوم کی علمی تشنگی بجھانے کا بھی آغاز کیا۔ وہیں سے پڑھے، پھر وہیں سے آپ نے پڑھانا بھی شروع کیا۔ اس وقت حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد اور شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہما بھی منظر اسلام میں تدریسی فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ مدرسہ منظر اسلام بریلی شریف میں آپ نے تدریس کے ساتھ ناظم تعلیمات کی حیثیت سے بھی فرائض انجام دیے۔ مدرسہ کے لیے کتب کی خریداری اور تقسیم کتب کا نظام بھی آپ کی زیر نگرانی تھا۔ مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مفتی مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب آپ کو سند عطا فرمائی تو انہوں نے اس پہ جو تحریر لکھی وہ آپ کی اعلیٰ صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ لکھتے ہیں مفتی اعظم ہند کہ میں نے ان کو نائب صدر المدرسین بنایا ہے، لیکن یہ صدر المدرسین کے عہدہ کے لائق ہیں۔ مفتی اعظم ہند وقار الملت کے بارے میں الحمدللہ اتنی اہم بات کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ غور کیجئے کتنی عظیم الشان شخصیت ہے حضرت وقار الملت والدین۔
مفتی محمد وقار الدین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑی عظیم شخصیت ہیں آپ، جامع معقول و منقول ہیں، یاسوب العلماء ہیں، پیر طریقت ہیں، رہبر شریعت ہیں، مفتی اعظم پاکستان ہیں حضرت علامہ مفتی محمد وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ 20 ربیع الاول آپ کے وصال کی تاریخ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے اسلاف، اپنے بڑوں کے لیے بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں، ان کے عرس کے دن ان کو یاد کریں، سال کے دنوں میں بھی یاد کریں۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں، مولا جو تو رحمتیں اپنے اس محبوب بندے کی بارگاہ میں دیگر محبوب بندوں کی بارگاہوں میں نازل فرماتا ہے، ان رحمتوں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرما، ہمارے ناظرین و سامعین کو بھی حصہ عطا فرما۔ مزید حضرت کے بارے میں اگر آپ کچھ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وقار الفتاوی جلد اول کے شروع میں ابتدائی میں صفحہ نمبر 18 سے آگے تک حضرت کے حالات لکھے ہیں، مزید آپ کو معلومات حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجائے النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔